پھر پیار کا معاملہ اتنا بڑھا کہ کسی نے فاروق اعظم سے پوچھا، عمر اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو کہ رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ لوگوں کو بڑا ناز ہے اپنی توحید پر، جس نے توحید سید الموحدین سے سیکھی تھی اس فاروق اعظم کا نبات اللہ جواب دیکھو۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پیار کس سے زیادہ ہے، لیکن جواب کا تیور کیا بتا رہا ہے؟ فرماتے عمر کو کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ عمر کو کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ وہ تو 360 کو مان چکا تھا خدا۔ سچے خدا کی معرفت جس نے دی ہے وہ آمینہ کا لال محمد رسول اللہ۔ اندازہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس سے زیادہ، اس لیے کہ کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اندازہ فرمائے۔ اور یہ توحید کا انداز 14ویں صدی میں اگر کسی نے پیش کیا ہے تو ان پیش کرنے والوں میں جو بہت سارے نام ہیں ان میں سر فہرست امام اہل سنت کا نام آتا ہے کہ جب وہ حمد بھی بیان کرتے ہیں تو فاروقی تیور کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا۔ ہم کیا جانے رب کون ہے؟ آپ کو دیکھ کر معرفت ہوئی کہ رب کون ہے، کس طرح سے، جس کی اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے تب معرفت مل گئی۔ جب اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس ذات کو بنانے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا، جس نے ان کو کرم بنایا۔ جب ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تو جس نے ان کو کرم بنایا اس خالق کے کرم کے دروازے کی شان کا آتا، اور وہ دروازہ بھی کوئی الگ سے نہیں کھولا گیا، اس کا بھی پتہ بتا دیا۔ کہتے ہیں خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اب آ رہے ہیں کس پر؟ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کہتے ہیں فیضا فرق فنصب، وہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور پھر کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اندازہ فرمائیں تو عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو نفرت اور محبت کی جنگ جیتا محبت تو ہمیشہ محبت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکرمہ کی دونوں گالوں کو پکڑ کے کہا اکرمہ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ میں نہ جلا، چھوڑ دے معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دے، ایک وعدہ لا شریک کی طرف آ جا۔ اور حضور کی آواز اتنی حسن والی تھی، بہت خوبصورت تھی حضور کی۔ یہ بھی کوئی بات کہنے کی نہیں ہے کہ بہت خوبصورت تھی، جس کا پورا وجود ہی خوبصورت تھی، اس کی آواز کے حسن کا عالم کیا ہو۔ تو آنکھیں بند تھی اکرمہ کی، اور آنکھیں جب کھولی تو کہا آپ کون ہے؟ تو کہا میں ہی تو محمد۔ اور اس کے بعد اکرمہ مسلمان ہوئے تو باپ کا سارا سکھایا ہوا چھوڑا، اور حضور نے جو سکھایا اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے بدلا، پھر کہا تو جانے کائنات سے نفرت، اور جب حضور کی صحبت میں ہے تو حضور نے دل ایسا محبت والا کر دیا کہ پھر وہاں جانے کائنات سے نفرت تھی، نفرتیں نکال کر پھر ہر انسان سے محبت پیدا کر، اور کیسی محبت پیدا کی وہ محبت دیکھے۔ یاد رکھنا ہمیشہ محبت کا اظہار مصیبت کے وقت میں ہوتا ہے، صحیح اظہار۔ اس کو چیک کرنے کے لیے
ایک مرتبہ کچھ سائنسدانوں نے جب بحث ہوئی ٹیبل پر تو کہا کہ کون کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو بعض سائنسدانوں نے کہا انسان اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. تو بعض نے کہا ایسا نہیں، غلط ہے، جان سے زیادہ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا. لوگوں نے دلیلیں پیش کی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے اللہ کسی کو دن نہ دکھائے، اللہ سب پر عافیت کا معاملہ کرے، ڈاکٹر کہہ دے یا تو ماں بچے گی یا تو بچہ بچے گا، فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ کیا ہوگا؟ لوگ بچے کو ختم کر کے ماں کو بچے، ایسا ہی ہے. اس وقت میں ماں بھی نہیں کہتی کہ نہیں نہیں مجھے مر جانے دو، بچہ بچہ کوئی نہیں، باپ بھی نہیں کہتے. ایسا ہی ہے، یہی بحث بہت ہوتی. بالآخر انہوں نے کہا میں پریکٹیکل دیکھنا ہے. تو ان لوگوں نے ایک بندریا کا انتخاب کیا، اس لیے کہ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے، سائنسدانوں کا، ہم نہیں کہتے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے. حالانکہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بندر سے ترقی کر کے کیسے انسان بنا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پہلا انسان ہی اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتے بھی اس کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ کوئی اتنا بھی حسن والا ہو سکتا. یہ فرشتے بھی اس کو دیکھتے تھے نا کہ کتنا. حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہے معاذ اللہ. تو بہرحال لیکن وہ کہتے تو ان لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اور بندر میں بہت زیادہ معاملات کچھ سملر ہیں، اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے، اس سے نہیں کرتے. جیسے ان کے ہاتھوں کو دیکھیں، ان کے پیروں کو دیکھیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھیں. یہ میں کوئی سائنس پڑھانے نہیں بیٹھا آپ کو، مجھے تو اپنے عنوان پہ بات کرنی ہے، لیکن جو سائنس پڑھتے پڑھاتے انہیں پتہ ہے کہ بندر میں خاص طور پر اور انسانوں میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں. اس کو آپ گن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. لیکن اس کا ہم یہ اس کو نہیں مانتے کہ پہلے انسان بندر تھا، ایسا بالکل نہیں ہے. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک. تو انہوں نے بندریا کو لیا، اور بندریا کو دیکھیں نا، بندریا جب ایک درخت سے دوسرے درخت چھلانگ لگاتی ہے تو بچے کو سینے سے لگا کر وہ چھلانگ لگاتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، زنا کرنا بندروں میں بھی معیوب ہے. یعنی آپ دیکھیں بندر انسان سے کس طرح حساس ہوتا ہے، یعنی کہ طبیعت کے معاملے میں جس طرح انسان حساس ہے ویسے بندر بھی بڑے حساس ہے. علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ بندروں کے یہاں بھی اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو بھی سنسار کرتے ہیں. صاحب نزہۃ المجالس نے اس کو لکھا. اب انہوں نے کہا تھا کہ انصاف کیا، یہ تو اہل تحقیق اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن ان کا قول میں نقل کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بندریا کو لیا جس کا بچہ تھا، اور ایک حوض میں ایک پیلر باندھ دیا، کھمبا، اور اس میں پانی، پہلے بندریا کو بچے کے ساتھ حوض میں چھوڑا، وہ سینے سے لگا کر کے نکلی، اور نکلنے کے بعد پھر اس میں پانی چھوڑا تو وہ کھمبے پہ چڑھتی رہی. جب کھمبے سے پانی لگنے لگا تو وہ اور اوپر ہوئی، حتیٰ کہ جا کے کھمبے کے بالکل کارنر پہ وہ اوپر کی طرف بیٹھ گئی. جب بیٹھ گئی تو پھر پانی اس کی طرف آیا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھا کے سر سے رکھ لیا، اپنے بچے کو اٹھا کے سر سے رکھ لیا. لیکن جب اس کے گلے تک پانی آیا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا، پھر اس نے سر پہ اٹھایا ہوا بچہ پھر کھمبے پہ رکھ کر وہ اپنے بچے پہ بیٹھ گئی. اس کا مطلب یہ ثابت کیا اس نے کہ اپنے بچے سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. یہ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بار بار یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جان سے زیادہ انسان کسی سے پیار نہیں کرتا. لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غرضی کے مکے کے ماحول میں اتنا پیار اور محبت کا ماحول پیدا کیا تھا کہ لوگ ایک مسلمان دوسرے
مسلمان سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے لگا تھا. وہی جو تاریخ کا خوبصورت ورق الٹ رہا ہوں. اللہ اکبر سنے. حضرت اکرمہ ابن ابو جہل جیسی شخصیت ہے, اور اسی طرح حارث ابن ہشام جیسی ہستی ہے, اور سہیل ابن عمرو جیسی ہستی ہے. یہ تینوں صحابہ ہیں. اور اس کے بعد جنگ کا موقع ہے, اور جنگ کے عالم میں اکرمہ زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں, سہیل زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں, حارث زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ زخموں سے چور ہو کر اکرمہ پانی کے لیے تڑپتے ہیں, اور آپ کو پانی پلانے کے لیے کوئی آتا ہے, تو حضرت سہیل اس پانی کو دیکھتے ہیں, پانی کو صرف دیکھتے ہیں, تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں او پانی پلانے والے مجھے پہلے مت پلا, وہ پانی کو میرا بھائی زخمی تک رہا ہے, جب پہلے اسے پلا دے. اور پھر سہیل جب پانی کو تک رہے تھے, وہاں پانی لے کے کوئی پہنچا, حضرت حارث نے جب پانی کو تکا تو سہیل نے کہا پانی پلانے والے پہلے مجھے نہ پلا, مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس زخمی بھائی کو ہے, لے جا پہلے اس کو پلا دے. تاریخ کے اوراق گواہ ہے, میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا اللہ کے رسول نے کس قدر لوگوں کو خود غرضی سے نکال کر خدا کی معرفت اور پیار اور پہچان عطا کی تھی کہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. حارث تک پانی پہنچا, حارث شہید ہو چکے تھے, سہیل پہ پانی آیا, سہیل شہید ہو چکے تھے, اکرمہ کی طرف پانی گیا تو اکرمہ بھی جام شہادت کو نوش فرما چکے تھے. اور تاریخ کے یہ انمٹ نقوش بتا رہے ہیں کہ میرے نبی نے انسانوں کے لیے اتنا پیار پیدا کر دیا تھا کہ صحابہ نے ایک دوسرے پر اپنی جان کو قربان کر کے بتا دیا کہ اسلام میں ایک دوسرے سے پیار کرنے کا انداز کیا ہے. بتاؤ, ان کا کوئی خونی رشتہ تھا؟ ہرگز نہیں. ان کا کوئی جو وہ برادری کا تعلق تھا؟ ہرگز نہیں. مگر اس کے باوجود بھی صرف اسلامی رشتے کی بنیاد پر کتنا پیار تھا, ایک دوسرے سے جان قربان کر دی. لیکن آج ہم سگے بھائی سے پیار نہیں کر پا رہے, سگے بھائی سے محبت نہیں کر پا رہے, بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو رسوا کرنا چاہتے ہیں.